بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم۔ رب قدوس جل جلالہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اخلاق کے اندر اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر اگر سب سے بڑھ کر کسی کا خلق عظیم ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ معاملات کے اندر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا کرنا اور معاملات کرنا، ان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اخلاق بڑے ہی کمزور ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے اس روڈ مائنڈ میں بات کرتے ہیں کہ سننے والا اور سننا ہی نہیں چاہتا، ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ ہم سن کر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بد اخلاقی سے بول رہا ہے۔ تو بالآخر ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، تب جا کے ہماری زندگی کے اندر کامیابیاں آئیں گی۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے خلق عظیم کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو بھی اس کائنات کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو اپنا لیتا ہے، رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین اس کی دنیا کے معاملات کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے، اور اس کا بدلہ اسے آخرت میں بھی ضرور ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں اور امہات المؤمنین میں سے ایک امہ ہیں، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزر رہا ہے، آپ بتائیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آپ کے ساتھ بیہیو کرتے تھے؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ قرآن۔ اگر کسی کو اس بات کا ادراک کرنا ہو اور یہ اندازہ لگانا ہو کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق مبارک کیسا تھا، آپ کا اخلاق مبارک کیسا تھا، تو آپ فرماتی ہے وہ قرآن کو پڑھ لے، گویا سارے کا سارا قرآن میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا درس دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک اور سیرت کا پہلو یہ ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس بات کی خبر تھی کہ کون سی یہودیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر پلا دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے کئی بار وہ آئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا۔ کسی طور بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرمایا۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شکاری کتا ہے اور ایک عام کتا ہے، اور شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی عام کتا غیر شکاری جس نے شکار سیکھا ہوا نہ ہو، اگر وہ کتا کسی شکار کو مار کے لے آتا ہے اور اگر وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے آپ کھاتے ہیں تو وہ شکار حرام ہے۔ اور اگر سیکھا ہوا کتا، سدھایا ہوا کتا، جس کو شکار کے لیے عموماً سدھایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، وہ کتا اگر شکار مار کے لے آتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانش و عقل رکھنے والے، بینش و فہم رکھنے والے شخص کے لیے یہ اتنا اشارہ کافی ہے شریعت کا کہ ایک سیکھا ہوا اور سدھایا ہوا کتا، اگر ایک کتا کچھ سیکھ جائے تو اس کے سیکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ حرام کو حلال میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر انسان اشرف المخلوقات، ایک مومن مسلمان، ایک بندہ مومن اگر دین سیکھ کر اپنے اوپر اپلائی کر لے تو اسے کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ یعنی سیکھنا کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، سیکھنے سے انسان کو کتنی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے وہ سیکھا ہوا کتا غیر سیکھے کتوں کے اندر ممتاز ہے، اور ایک تعلیم یافتہ کتا غیر تعلیم یافتہ کتوں میں ممتاز ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عام لوگوں کے اندر کتنا ممتاز کر دیتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جس میں آج بس رہے ہیں، سب سے بڑی ضرورت اگر ہم میں سے کسی کو ہے تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ہے۔ بھائی کا بہن کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، بول چال ٹھیک نہیں ہے، ماں کا بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، بیٹے کا ماں کے ساتھ نہیں ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ دیکھیں ان لب و لہجوں سے ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ان لہجوں میں ہم اپنی درستگی نہیں کریں گے تو آخر یہ جنگل کا سما بن جائے گا۔ ان لہجوں سے ہی پھر جو ہے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اس بندے نے اس وقت مجھے یہ جملہ کہا تو کہا کیوں ہے؟ بس ایک جملے کی وجہ سے خاندان کے خاندان وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیلوں میں جا رہے ہیں جی، کچہریوں میں جا رہے ہیں جی، کوئی جیلوں میں پڑا ہے، کوئی کچہریوں میں اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے، زمینیں بک رہی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ مورل ویلیوز ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ آج ہم کسی کی بات کو برداشت کرنا اپنے لیے ہتک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر آپ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب طائف والوں نے پتھر برسائے تو جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، جا میرے محبوب کے پاس جا کے اسے کہہ اگر آپ حکم فرمائیں، آپ کی اجازت ہے، اجازت صرف آپ کی اجازت چاہیے مجھے، اگر آپ اجازت مرامت فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ملیا میٹ کر دوں، چکی کی طرح پیس کے رکھ دوں۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل یہ مجھے جانتے نہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے، انتقام لینے کا جو جذبہ ہے، وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کی طاقتیں، عقل، شعور، علم، فراست، تمام تعلقات اس بات میں صرف کر جاتے ہیں کہ اس بندے نے اس وقت یہ بات کہی تو کہی کیوں ہے مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا کہیے، کیا کریمانہ اخلاق ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ جن سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکال کے کلیجہ چبایا تھا۔ میرا اور آپ کا رب ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنتوں پر عمل کر کے، آپ کے اخلاق کریمانہ پر عمل کر کے ہمیں اس دنیا اور آخرت کی دونوں بہتریاں نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔